حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے لوٹے تو ایک تو قوم سے کہا کہ تم نے یہ کام کیسے کیا، تو انہوں نے کہا کہ سامری نے کروایا، اور پھر حضرت ہارون علیہ السلام سے خطاب کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹے تو کہا یا ہارون ما منعک، اے ہارون تمہیں کس چیز نے روکا جب تم نے ان کو دیکھا کہ گمراہ ہوئے، کس چیز نے روکا اس سے کہ میری پیروی کرو، تو کیا تم نے میری نافرمانی کی؟ تو اب یہاں پر ہے مام ظلو روایت لیجیے بچڑی کی پرستش کر کے وہ گمراہ ہوئے، تو اللہ تتبعن ہے، تو اس میں ایک تو قرات کا بیان ہے کہ یا کے اظہار کے ساتھ ہی تتبعنی، تو یا متکلم کی وہ ظاہر کر کے وصل بھی وقف بھی، یہ ابن کثیر مکی کی قرات ہے، اور ابو عمرو بصری اور نافع مدنی نے ان کی موافقت کی ہے وصل میں، یعنی وصل میں وہ بھی اللہ تتبعنی اظہار یا کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور باقی لوگوں نے بغیر یا کے پڑھا وقفاً وصلاً تتبعن۔ اب یہاں پر ہے کہ تم کو کس چیز نے روکا میری پیروی نہ کرنے سے، کیونکہ لا جو ہے لا تتبعن ہے، ان موصول حرفی ہے، تو ماں بعد کو مصدر کے معنی میں کر دے گا، تو مطلب ہو جائے گا ان عدم اتباعی، میرے عدم اتباع سے کس چیز نے تم کو روکا، حالانکہ یہ مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اتباع سے کس چیز نے روکا، میری پیروی کرنے سے کس چیز نے تم کو روکا، تو کہا گیا کہ لا زائدہ ہے، مراد ان تتبعنی۔ دوسرے یہ کہا گیا کہ منع بمعنی دعا ہے، یعنی عدم اتباع کا داعی کیا ہوا، تو منع بنا بمعنی دعا کیسے ہوگا، تو اس کو کہا کسی کام کرنے سے جو معنی ہوگا وہ نہ کرنے کا داعی ہوگا، تو اس وجہ اس مناسبت سے منع بمعنی دعا لے لیا گیا۔ تو تفسیر کیا ہے ما دعا کا اعلان تتبعنی، کیا بات داعی ہوئی تو منع بمعنی دعا کہا، اس بات کی کہ تم میری پیروی نہ کرو، تو منع بمعنی دعا کیسے؟ اس لیے کہ کسی چیز کے کرنے سے باز رکھنے والے کے درمیان اور اس کے ترک کے داعی کے درمیان، یعنی نہ کرنے کے داعی کے درمیان تعلق ہوتا ہے، تو جو بھی کرنے کا سے باز رکھے گا تو وہ نہ کرنے کا داعی ہوگا، لہذا منع بمعنی دعا ہے۔ اور کہا گیا کہ لا زائد ہے، اور مطلب ہے ایو شیء منعک ان تتبعنی، کیا بات تمہارے لیے مانے ہوئی میری پیروی کرنے سے، یعنی لا زائدہ ہے۔ لیکن ایسے ہی ہے ما منع کا اللہ تسجد اذا امرتک، ابلیس سے خطاب میں فرمایا گیا کہ کیا چیز تمہارے لیے مانے ہوئی کہ تم سجدہ نہ کرو، مقصود کیا سجدہ کرنے سے کیا چیز ماری ہوئی، تو وہاں بھی کہا گیا کہ لا زائدہ ہے، یا یہ کہ منع بمعنی دعا ہے۔ لیکن ابن جریر طبری نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر تضمین ہے، احرجہ الزمہ استرہ کے معنی کی، یعنی ما احرجکا و الزمکا و استرکا اللہ تسجدہ، کس چیز نے تم کو حرج میں ڈالا اور تم کو مجبور کیا اس پر کہ سجدہ نہ کرو، تو استرکا اللہ تسجدہ، اللہ تسجدہ یہ اس معنی کی تضمین ہے منع کے ساتھ ساتھ، تو اب یہ اللہ اس کا صلہ اس کا متعلق آ جائے گا، تو ویسے یہاں پر ہوگا کہ کس چیز نے تم کو روکا اور مجبور کیا اس پر کہ میری پیروی نہ کرو۔ اب پیروی کرنے کا کیا مطلب ہے، تو اس کی دو صورت، وہ ایک تو یہ ہے کہ پیچھے پیچھے یہ دور تک چلے جاتے اور وہاں جا کر کے بتاتے کہ قوم کا یہ حال ہے، تو اتباع سے مراد یہ کہ پیچھے پیچھے تک چلے آتے اور حال بتاتے۔ دوسرا مطلب کہ میں جیسے موجود ہوتا تو ماننے والوں کو لے کر کے نہ ماننے والوں اور بچڑے کی پرستش کرنے والوں سے قتال کرتا، تو اس معاملے میں جیسا میرا سلوک ہوتا اس سلوک کی تم نے پیروی کیوں نہیں کی، تو پیروی کرنے سے نہ میرے طرز عمل کی پیروی کیوں نہیں کی، یہ دو مطلب بیان کیا کہ کیا ہے، کیا چیز تمہیں مانے ہوئی کہ میری پیروی کرو، جس وقت بھی انہوں نے تمہاری بات نہیں مانی، پیروی کرو کا مطلب تلحق بھی و تخبرنی، کہ مجھ سے آ ملو اور مجھے خبر دے دو ایک، یا دوسرا یہ کہ کیا چیز تمہیں مانے ہوئی اس بات سے کہ میری پیروی کرو اللہ کے لیے غضب کے معاملے میں،
اور کیوں تم نے قتال کیا کفر کرنے والوں سے، ان لوگوں کو لے کر کے جو ایمان لائے، اور تمہارے لیے کیا ہوا کہ تم نے کام کو انجام نہیں دیا جیسے میں انجام دیتا اگر موجود ہوتا، تو یہ نہیں میرے طریقے کی تم نے پیروی کیوں نہیں کی؟ پیروی کرنے کا مطلب ایک تو یہ کہ پیچھے آ کر کے بتاتے، اور دوسرا مطلب یہ کہ میرا طریقہ جو ہوتا وہی طریقہ تم بھی اپناتے، تو کیا تم نے حکم کی میرے امر کی نافرمانی کی؟ تو امری میں اضافت جو ہے عہد کے لیے، اس لیے کہا الذی امرتک بھی، یعنی وہ امر جس کا میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ ان کی مصلحتوں کو انجام دینا۔ تو یہ ایک طرف کہا، دوسری طرف اخذ بشعر راسہ بیمینہ ولحیتہ بشمالہ غضبا وانکارا علیہ، اور حضرت ہارون کے سر کے بال داہنے ہاتھ سے اور داڑھی بائیں ہاتھ سے پکڑی، ان کے اوپر غضب اور انکار کے سبب، اس لیے کہ اللہ کے بارے میں غیرت ان کے اوپر حاوی ہو چکی تھی تو موسیٰ پر، تو اس کی وجہ سے ان کا سر بھی پکڑا، سر کے بال بھی پکڑے اور داڑھی بھی پکڑی۔ تب حضرت ہارون نے کہا یبن امہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، تو یبن امہ کی اصل ہے یبن امی، یعنی لفظ ام، ابن کی اضافت ہے ام کی طرف اور پھر ام کی اضافت یا متکلم کی طرف، تو یبن امی ہوگا۔ اب اس کے بعد یہاں دو قرات ہے، ایک تو امے اور امہ، یعنی یا متکلم حذف کر دی گئی اور اس کی طرف جو مضاف ہے امہ، تو جیسے کہ یا متکلم کو الف سے بدل لیا جاتا ہے، یا غلامی ہے تو یا غلامہ کہتے ہیں یا کو الف سے بدل کر کے، تو یبن امہ ہو جائے گا جب یا کو الف سے بدلیں گے۔ تو اب امہ ہو گیا تو الف کو حذف کر دیا اور ما قبل کا فتحہ باقی رکھا تو یبن امہ ہوا، اور یبن امی ہوگا تو اس میں سے یہ ہے کہ صرف یا کو حذف کر دیا اور ما قبل کا کسرہ باقی رکھا تو یبن امہ ہوا۔ یہ دو قراتیں اس میں ہیں، میم کے کسرے کے ساتھ یبن امہ، یہ ابن عامر شامی اور اہل کوفہ کی قرات ہے سوائے امام حفص کے، یعنی حمزہ کوفی، علی کسائی اور ابوبکر شعبہ کی یہ قرات ہے یبن امہ، اور باقی لوگوں کی یبن امہ۔ اب ماں کے بیٹے کہا، جبکہ حضرت ہارون علیہ السلام یہ ماں باپ دونوں میں شریک تھے، ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کے بیٹے تھے، تو خالی ماں کی طرف اضافت کیوں کی؟ تو اس کو کہا کہ یہ ماں باپ دونوں کے تھے جمہور کے نزدیک، لیکن ماں کا ذکر کیا مہربانی چاہنے اور رقت قلب پیدا کرنے کے لیے۔ ماں کے بیٹے کہا لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی کو اور میرے سر کو نہ پکڑو۔ پھر اپنا عذر بیان کیا تو یہ کہا انی خشیت ان تقول، ہے کہ مجھے خطرہ ہوا کہ آپ کہیں اگر بعض کو لے کر کے بعض سے قتال کرتا ہوں، بعض کے ذریعے بعض سے قتال کروں تو اب دو فریق ہو جائے گی، ایک فریق ادھر ہوگا ایک فریق ادھر ہوگا، تو آپ کہیں گے کہ فرقت بین بنی اسرائیل، تو انہیں بنی اسرائیل میں تفریق کر دی، دو گروہ بنا دیے۔ تو چونکہ اوپر جو ذکر کیا تتبیان کا ایک مطلب یہ کہ قتال نہیں کی، کیوں نہیں کیا مومنین کو لے کر مشرکین سے، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ میں اگر قتال کرتا تو دو گروہ ہو جاتے، آپ کہتے کہ جو تم نے بنی اسرائیل میں تفریق کر دی۔ اب رہ گیا تتبیانی کا مطلب یہ کہ پیچھے پیچھے آتے، تو اس پر کہا کہ تب بھی دو گروہ ہوتے، کہ اگر میں آتا تو ایک گروہ میرے ساتھ آتا اور ایک گروہ یہاں قبیلے میں رہ جاتا، تو آپ بھی کہتے کہ بنی اسرائیل میں دو فرقے کر دیے۔ تو اس کے لحاظ سے کہا او خفت ان تقول، یا مجھے اندیشہ ہوا کہ آپ کہیں اگر میں ان لوگوں سے جدا ہو جاؤں اور آپ کے پیچھے آؤں اور ایک فریق میرے ساتھ ملائے اور ایک فریق سامری کے پیچھے رہے، تو بھی آپ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریق کر دی اور میرے بات کا پاس نہیں کیا، اس کی نگہداشت نہیں کی۔ نگہداشت کس بات کی؟ تو اس کو کہا کہ میری بات جو تھی کہ وہ خلفنی بھی قومی ویسے نہیں، میری قوم میں میری نیابت کرو اور اصلاح کرو۔ تو دونوں حال میں آپ کا اعتراض ہوتا کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریق کر دی، اس وجہ سے میں نے نہ تو باہم قتال کیا اور نہ ہی ایک فریق کو لے کر کے طور پر آیا۔ تو اس میں اجتہاد کے جائز ہونے پہ دلیل ہے، اپنے اجتہاد سے انہوں نے یہ کیا، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو یوں ہی چھوڑ دیا اور ایک بار کہہ دیا کہ یا قوم انما فتنتم بوین ربکم الرحمن فاتبعونی واتبعوا امری،
کہ اے لوگ تم اس کے ذریعے فتنے میں ڈالے گئے، تمہارا رب تو رحمان ہے، تو میری پیروی کرو، میرے حکم کی اطاعت کرو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اتنے ہی کہہ کر کے انہوں نے چھوڑ دیا، بلکہ اپنی پوری کوشش انہوں نے صرف کی کہ وہ بچڑے کی پرستش سے باز آ جائیں اور ایمان پر قائم رہیں، جیسا کہ سورہ اعراف میں مذکور ہے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمِّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي۔ اے میری ماں کے بیٹے، بے شک لوگوں نے ان کو ضعیف کمزور سمجھا، وَقَعَدُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا کہ مجھ کو مار ڈالیں۔ تو قَعَدُوا يَقْتُلُونَنِي جو کہا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے پوری کوشش صرف کی ان کو روکنے کی، اور قریب تھا کہ وہ باز نہ آئے اور ان کو مار ڈالیں۔ فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ، تو میرے اوپر دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع نہ دیجیے، ان کو نہ ہنسائیے، اور وَلَا تَجْعَلْنِی مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ، اور ظالموں کے ساتھ مجھ کو نہ ٹھہرائیے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو گئے اور دعا کی، رب اغفر لی وَلِأَخِی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے صرف کہہ کر کے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ پوری کوشش کی کہ وہ باز آ جائے، لیکن جب یہ دیکھا کہ وہ مار ہی ڈالیں گے تو ان کو چھوڑا۔ تو اب یہاں تک تو حضرت ہارون علیہ السلام سے گفتگو ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری پر متوجہ ہوئے، اس پر انکار کرتے ہوئے اس طرح سے کہ فرمایا، فما خطبک یا سامریو، خطبک معنی حادثہ معاملہ، تو اس کی تفسیر کی معاملوں کا الذی تخاطب علیہ، چونکہ یہ خطاب سے لیا گیا ہے تو اصل معنی کی طرف اشارہ کیا کہ کیا ہے تمہارا معاملہ جس طرح تم سے گفتگو کی جائے اے سامری۔ تو اس نے کہا بصرت بما لم یبصروا بہ وقبضت قبضۃ من اثر الرسول ونبذتها وكذلك سولت لی نفسی، کہ میں نے وہ دیکھا جو انہوں نے نہیں دیکھا، تو میں نے ایک مشت لے لی رسول کے نشان سے، تو اس کو میں نے ڈالا، اور ایسے ہی میرے نفس نے میرے لیے آراستہ کیا۔ لم یبصروا اور لم تبصروا دوسری قرأت ہے، میں نے دیکھا وہ جو آپ لوگوں نے نہیں دیکھا، تاکہ ساتھ امام حمزہ اور علی کی قرأت ہے۔ زجاج نے کہا کہ بصورہ کا معنی علم ہے، جان لیا، اور ابصرہ کا معنی نظر دیکھا، یعنی میں نے وہ جانا جو بنی اسرائیل نے نہیں جانا۔ تو ایسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کیا چیز ہے جو تم نے جانی اور انہوں نے نہیں جانی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو فرس حیات پر دیکھا، وَأُلْقِيَ فِي نَفْسِي أَنْ أَقْبِضَ مِنْ أَثَرِهِ، تو میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ میں اس کے گھوڑے کے نشان قدم سے ایک مٹھی لے لوں، تو لے لیا۔ فَمَا أَلْقَيْتُهُ عَلَىٰ شَيْءٍ إِلَّا صَارَ لَهُ رُوحٌ وَلَحْمٌ وَدَمٌ، تو میں اس کو جس چیز پر بھی ڈالتا تو اس میں جان اور گوشت اور خون پیدا ہو جاتا، یعنی حیات کی صفت اس میں آ جاتی۔ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً، تو میں نے ایک مٹھی لے لی، تو قبضہ یہ مفعول بھی ہے قبضہ کا، تو قبضہ المرۃ من القبض، جیسے ضربۃ ایک بار مارنا، تو قبضہ اصل میں اس میں مرت ہے قبض سے، لیکن یہاں مقبوض پر بولا گیا، یعنی مٹھی جو لی گئی اس کو قبضہ کہا گیا۔ تو مقبوض کا پر اس کا اطلاق مفعول کو مصدر سے موسوم کرنا ہے، جیسے کہ ملفوظ کو لفظ کرنا، کہنا، مقول کو قول کہنا، جیسے ضرب الامیر یعنی مضروب الامیر، امیر کا ڈھالا ہوا سکہ، تو مضروب کی جگہ ضرب مصدر بولا گیا، ویسے یہاں پر مقبوض کی جگہ قبضہ مصدر آیا۔ شاذ قرات میں پڑھا گیا فقبضت قبضۃ ساتھ کے ساتھ۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو اس کو کہا کہ پوری مٹھی سے لینا یہ قبض کہلاتا ہے، اور صرف انگلیوں سے لینا، چٹکی سے لینا یہ قبض کہلاتا ہے۔ تو ذات بجمیع الکف اور ساتھ باطراف الاصابع، انگلیوں کے کناروں سے۔ تو میں نے ایک مٹھی لے لی رسول کے نشان سے۔ تو ایسے جبریل علیہ السلام تو گھوڑے پر سوار تھے، ان کا زمین پہ پیر پڑتا نہیں تھا، تو مراد کیا؟ من اثر فرس رسول، رسول کے گھوڑے کے نشان قدم سے میں نے ایک مٹھی لے لی، اور شاذ میں یہ پڑھا گیا ہے من اثر رسول کی جگہ من اثر فرس رسول، فرس کے اضافے کے ساتھ۔ فنبذتها، تو میں نے اس کو بچڑے کے جوف میں ڈال دیا، یعنی جب بچڑے کا سانچہ آگ میں ڈالا گیا تو وہ مٹی میں نے اس میں ڈال دی۔
اس کی وجہ سے اس میں حیات پیدا ہو گئی اور اس نے آواز کی. پھر کہا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، ایسا ہی میرے جی نے میرے لیے آراستہ کیا کہ میں اس کو کروں، تو میں نے اس کو اپنی خواہش کی پیروی میں کیا. اور یہ خطا کا اعتراف اور عذر پیش کرنا ہے. تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا فَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، فرمایا کہ دور ہو جا ہمارے درمیان سے دھتکارا ہوا کہ تمہارے لیے زندگی میں نے جب تک زندہ رہو یہ کہنا ہے اس شخص سے جو تم سے ملنا چاہے تمہارے حال سے بے خبر ہو کر کے. کیا کہنا ہے؟ لا مساس، لا مساس، یعنی لا یمسنی احد ولا مسہ، کہ مجھ کو نہ کوئی مس کرے اور نہ میں اس کو مس کروں. تو یہ لوگوں کے ملنے جلنے سے بالکل روک دیا گیا اور لوگوں کے اوپر اس سے ملاقات کرنا، بات چیت کرنا، خرید و فروخت کرنا سب حرام کر دیا گیا، یعنی اس کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا. اور جب اتفاق پڑتا کہ کسی سے مس ہو جاتا تو چھونے والا اور جس کو چھوا گیا دونوں بخار زدہ ہو جاتے. حمل ماسو والممسوس، تو ماس تو وہ شخص ہوا جو اتفاقاً آ گیا اور بدن اس کا مس کر گیا، اور ممسوس یہ سامری ہوتا. تو اب یہ خود تو اپنا حال جانتا تھا کہ اگر کوئی میرے جسم سے مس کر گیا تو اس کو بھی بخار ہوگا، مجھ کو بھی بخار ہوگا. تو اس لیے دوری سے چلاتا لامساس لامساس. مکان علم فی البریہ، برون سے بریہ بنا ہے را اور یا کی تصدیق کے ساتھ، اور جنگل میں سرگرداں چلاتا رہتا تھا لامساس، یعنی کوئی چھوئے نہیں. اور کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی اولاد میں اب تک موجود ہے. اور کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی سخاوت کی وجہ سے روکا. سخاوتی تھی، اتنے سارے زیورات کو اس نے آگ میں ڈال دیا. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور تمہارے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جس سے خلاف تجھ سے نہیں کیا جائے گا. تو یہاں مجہول ہے لن تخلفہ، یعنی اس وعدے کے خلاف تم سے نہیں کیا جائے گا. یعنی اللہ اپنے وعدے کے ہرگز اللہ خلاف نہیں کرے گا اس وعدے کے جو شرک اور زمین میں فساد پر کیا ہے. ينجزہ لک فی الآخرہ، وہ آخرت میں تمہارے لیے پورا کرے گا، اس کے بعد کی دنیا میں یہ سزا دی. دوسری قرات یہاں پر ہے لن تخلفہ، یہ ابن کثیر مکی اور ابو عامر کی ہے. تو تم اس وعدے کا خلاف نہیں کرو گے، یہ تو ہو نہیں سکتا ہے. مراد کیا ہے کہ تم اس کو خلاف نہیں پاؤ گے. تو افعال کی خاصیت ہوتی وجدان ماخذ، یعنی خلاف پانا. تو اس معنی میں ہوگا کہ تمہارے لیے ایک وعدہ ہے جس کے خلاف ہرگز نہیں پاؤ گے. یہ اخلفت الموعد اذا وجدته خلفا سے ہے کہ میں نے وعدے کا خلاف پایا. تو اب مطلب یہ ہو جائے گا کہ ایک وعدہ ہے جس کے خلاف تم نہیں پاؤ گے اور وہ تمہارے لیے پورا ہوگا. اور فرمایا کہ وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، اور دیکھو اپنے اس معبود کو جس پر تم جمے ہوئے رہے ہو. تو ظل یظلو سمع سے ہے، تو اس کی اصل ہوگی ذللتا، سمعتا کے وزن پر، لیکن ایک لام تخفیفاً حذف کر دیا گیا تو ذلتا ہو گیا. تو اصل ہے ذللتا، تو پہلا لام یہ حذف کر دیا گیا تخفیفاً. عاکفہ مقیمہ، کہ اپنے اس معبود کو دیکھو جس پر تم ٹھہرے ہوئے رہے ہو. لنحرقنہ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، کہ ضرور ہم اس کو آگ سے جلائیں گے پھر اس کو سمندر میں اڑا دیں گے اڑانا. لنظرینہ، ذرا یزری اور ذرا یزرو، اللہ وغیرہ اسانا، اس کو اڑانا. اور یہاں بچڑے کو جلانے کے بعد جو راکھ بچتی ہے اس کو اڑانے کے لیے کہا گیا ہے کہ ہم ضرور اس کو اڑائیں گے سمندر میں اڑانا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جلایا، وہ ذراہ فی البحر، اور سمندر میں اس کو اڑا دیا. تو اب راکھ جو ہے سمندر میں پڑ گئی. تو بعض نے سمندر کا پانی پی لیا بچڑے کی محبت میں، تو ان کے ہونٹ پر سونے کی زردی نمودار ہو گئی. معلوم ہو گیا کہ انہوں نے پانی پیا ہے. فرمایا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء علما، یہ تمہارا معبود وہی ہے، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ علم کے لحاظ سے ہر چیز کو وسیع ہے. تو علمن جو ہے تمیز ہے، یعنی وسیع علم ہو کل شیء. طابت زید نفسن کا مطلب طابت نفس زید،
تو یہاں علم تمیز ہے تو وہی جو ہے قیاس الفاعل ہے، وسیع علمہ کل شیء، یعنی اس کا علم ہر چیز کو وسیع ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اسی طرح ہم تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں ان کی خبریں جو گزر چکے ہیں، یعنی اگلی قوموں کے حالات بیان کرتے ہیں۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور بے شک ہم نے تم کو اپنی طرف سے ذکر عطا فرمایا ہے۔ تو کذالک مذالک کا مشاملہ کیا، ترکیب کیا ہے، اس کو بتایا کہ یہ منصوب ہے، یعنی مثل مختصصنا علیک قصۃ موسیٰ و فرعون، نقص علیک، تو نقص علیک مثل قصتہم، کہ ایسے ہی جیسے کہ ہم نے تمہارے سامنے موسیٰ اور فرعون کا قصہ بیان کیا، تم سے بیان کرتے ہیں ان کی خبریں جو گزر چکے، یعنی گزشتہ قوموں کی خبریں۔ یہ بیان کیوں کرتے ہیں؟ تکثیرا لبیناتک و زیادۃ فی معجزاتک، تمہاری نشانیوں کی کثرت اور معجزات میں زیادتی کے لیے۔ اور وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور بے شک ہم نے تم کو اپنی طرف سے ذکر عطا فرمایا۔ تو اس ذکر سے کیا مراد ہے؟ قرآن، یہ ذکر عظیم بھی ہے اور قرآن کریم بھی ہے، اس میں نجات ہے اس کے لیے جو اس پر متوجہ ہو، اور یہ مشتمل ہے علی الاقاصیص والاخبار الحقیقہ بالتفکر والاعتبار، حق یحق سے حقیق معنی لائق ہونا، تو یہ مشتمل ہے ان قصوں اور خبروں پر جو فکر اور عبرت حاصل کرنے کے قابل ہیں۔ اچھا، من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، جو اس سے یعنی اس ذکر سے یعنی قرآن سے روگردانی کرے اور اس پر ایمان نہ لائے تو وہ قیامت کے دن بھاری بوجھ اٹھائے گا۔ تو بھاری بوجھ سے کیا مراد ہے؟ عقوبتاً ثقیلہ، بھاری سزا، تو سزا یہ مشبہ ہے، وزر یعنی بوجھ یہ مشبہ بھی ہے۔ تو سماہا وزرن، عقوبت کو وزر کا نام دیا، اس کو تشبیہ دیتے ہوئے معاقب پر گراں ہونے میں اور اس کے اٹھانے کے دشوار ہونے میں اس کی تشبیہ دیتے ہوئے بالحمل الثقیل، بھاری بوجھ سے، الذی ینقض ظہرہ، جو اس کی پشت کو گراں بار کر دیتا ہے، ویلقی علیہ بحرہ، اور اس پر سانس پھولنے کو ڈال دیتا ہے۔ تو اصل میں ہوتا یہ ہے حمل ثقیل میں کہ جب کوئی بھاری بوجھ لے کر کے چلتا ہے تو اس کی پشت سے آواز ہونے لگتی ہے، اسی کو انقض ظہرہ کہتے ہیں۔ تو پشت کو گراں بار کرنا اور اس میں سے آواز پیدا ہونا، اور یلقی علیہ بحرہ کا مطلب کیا ہے کہ تیز بھاری بوجھ لے کے جاتا ہے تو سانس پھولنے لگتا ہے، اور بحر کا مطلب سانس پھولنا، تو سانس پھولنے کو ڈال دیتا ہے، یعنی سانس اس کا پھولنے لگتا ہے۔ اس طریقے سے کہ دنیا میں کوئی بھاری بوجھ لے کر جائے تو پیٹھ ٹوٹنے لگتی ہے، آواز ہونے لگتی ہے، تو ویسے ہی آخرت والی سزا ہوگی۔ تو اس سزا کی تشبیہ ہے اس بھاری بوجھ سے۔ ایک یا یہ کہ وزر کا معنی گناہ، کہ گناہ اٹھائے گا تو گناہ بیانی تو اٹھائے گا نہیں، اس کا بدلہ اٹھائے گا، تو اس عقوبت کو وزر کہا گیا اس لیے کہ وہ گناہ کا بدلہ ہے، اور لأنہا جزاء الوزر، یا اس کی وجہ سے کہ یہ عقوبت وزر کا معنی گناہ کا بدلہ ہے۔ خالدین فیہ، یہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ حال ہے اس ضمیر سے جو یحملوں میں ہے کہ اس بوجھ کو اٹھائے گا اس حالت میں کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اب یہاں پر یحملو یوم القیامت وزرا اس میں واحد آیا، اور خالدین یہ جمع آیا، کیونکہ اس سے پہلے من اعرض عنہ، تو من لفظ واحد ہے، اس کے لحاظ سے یحملو میں ضمیر واحد آئی، اور مانن جمع ہے لہذا خالدین جمع آیا، ویسی سألہم یوم القیامت حملا، تو یہ خالدین حال ہے اس ضمیر سے جو یحملو میں ہے، اور جمع لایا گیا یہاں پر معنی کے لحاظ سے، اور فإنہ یحملو میں واحد رکھا گیا لفظ من پر محمول کرتے ہوئے، فیہ اس میں ہمیشہ رہے گا، یعنی اس وزر میں، وزر سے مراد سزا یا گناہ کا بدلہ، وزر میں یعنی وزر کے بدلے میں جو عذاب ہے اس میں ہمیشہ رہے گا۔ وَسَأَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور کیا ہی برا ہے بوجھ ان کے لیے قیامت کے دن۔ تو سایہ کو بتایا کہ یہ بے شک حکم ہوتا ہے،
تو اس کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے، جیسے سعر رجل و فلاں برا آدمی ہے وہ، اور ایک یہ کہ الرجل معرب باللام اس کا فاعل ہو گیا، دوسرے کہ سعر رجلا نعم رجلا بیسا رجلا، تو ضمیر اس میں جو ہے ہوا تھی یہ ممیز، اور رجلا بعد میں یہ تمیز، ممیز تمیز مل کر کے تب فاعل ہوا، اور یہاں اسی طرح سے سا حملن، تو سا میں ضمیر یہ ممیز، حملن تمیز، ممیز تمیز مل کر کے فاعل۔ اب فعل فاعل ملنے کے بعد پھر مخصوص بالضم چاہیے، تو مخصوص بالضم محذوف ہے، یعنی سا لہم سا الحمل لہم حملہم، برا بوجھ ہے وہ ان کا بوجھ، تو سا یہ بیسک حکم ہے، اور اس میں ایک ضمیر مبہم جس کی تفسیر حملن کر رہا ہے، اور حملن تمیز ہے، اور لہم میں جو لام ہے یہ بیان کے لیے، جیسے حیت لک میں، حیت من اقبل آؤ، لک تمہارے لیے، آؤ تمہارے لیے، یہ قول تمہارے لیے ہے، تو ویسے یہ برا ہونا ان کے لیے ہے۔ اور مخصوص بالضم چاہیے، وہ محذوف ہے، اس لیے کہ وزر سابق اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے، تقدیر یوں ہوگی سال حملو حملن، کہ برا ہے بوجھ، وزرہم ان کا بوجھ، تو اس کے لحاظ سے وزرہم یہ مقدر ہے، یہی مخصوص بالضم ہے۔